محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کی بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بر وقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والخامس ستر العورت وعورت الرجل من تحت السرة الى ركبتيه، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها، والأمة مثل الرجل إلا ظهرها وبطنها۔ محترم طلباء کرام، شرائط نماز کا بیان چل رہا تھا۔ 4 شرائط بیان ہو چکے اور آج 5ویں شرط کو بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والخامس، اور نماز کی 5ویں شرط ستر العورتی، عورت کا چھپانا ہے۔ عورت سے مراد انسانی بدن کے وہ اعضاء جن کو عام طور پر دیکھنا اور دکھانا پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے انتہائی معیوب اور شرم کی بات سمجھا جاتا ہے۔ قصداً تو دور کی بات ہے، اگر کوئی اتفاقاً بھی ان علاقوں کو دیکھ لے یا اس پر اطلاع حاصل کرے تو انسان کو یہ بات انتہائی ناگوار اور ناقابل برداشت معلوم ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ان علاقوں یا ان حصوں کو دیکھ لے یا ان پر اطلاع حاصل کرے۔ اب اسی کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ مرد کے بدن کا یہ حصہ کہاں سے کہاں تک ہے اور عورت کے بدن کا یہ حصہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ اسی طرح باندی کے بدن کا یہ حصہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ تو بطور تفصیل مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وعورت الرجل، اور آدمی کی عورت یعنی آدمی کے بدن کا وہ حصہ جس کو دیکھنا اور دکھانا پسند نہیں کیا جاتا، معیوب سمجھا جاتا ہے، جو کہ نماز میں فرض اور واجب ہے اس حصے کا چھپانا۔ من تحت السرۃ، وہ ناف کے نیچے سے لے کر الی رکبتیہ، دونوں گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ ناف تو سطر اور عورت میں داخل نہیں ہے۔ ناف کا چھپانا نماز میں فرض اور ضروری نہیں ہے۔ اگر ناف کھلا بھی رہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن دونوں گھٹنے یہ عورت میں داخل ہے، ان کا چھپانا ضروری اور فرض ہے۔ وعورت الرجل، اور آدمی کی عورت من تحت السرۃ، ناف کے نیچے سے لے کر الی رکبتیہ، دونوں گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ والمرأة، اور عورت کلھا، اس کا سارا بدن، سارا جسم، عورت عورت ہے۔ عورت کے لیے سارے بدن کو چھپانا نماز میں ضروری ہے، ویسے بھی چھپانا ضروری ہے، نماز میں بھی چھپانا ضروری ہے۔
الا ظہرہا الا وجہہا، مگر اس کا چہرہ، و کفیہا اور اس کے دونوں ہاتھ، ہتھیلیاں، کلائیوں تک، و قدمیہا اور اس کے دونوں پاؤں، ٹخنوں تک، یہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ ان کا چھپانا، بدن کے ان حصوں کا چھپانا عورت کے لیے نماز میں ضروری اور فرض نہیں ہے۔ ان حصوں کے علاوہ عورت کے بدن کا جو بھی حصہ ہے اس کا چھپانا عورت کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ اگر وہ کھلا رہا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں تک نماز کے باہر کا تعلق ہے تو یہ حصے بھی سطر میں شامل ہے اور ان کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ پہلے تو گھر سے باہر ہی نہ نکلے، لیکن اگر کوئی انتہائی مجبوری اور اشد ضرورت ہو تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن عورت کو چاہیے کہ خوب پردے کا اہتمام کر کے باہر نکلے تاکہ معاشرہ میں فتنہ اور فساد نہ پھیلے، معاشرہ بے حیائی میں مبتلا نہ ہو، معاشرہ با اخلاق رہے، پرامن اور سکون رہے۔ لہٰذا عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوب پردے کا اہتمام کر کے گھر سے باہر نکلے، پہلے تو نکلے ہی نہ، لیکن اگر ضرورت ہو تو باپردہ ہو کر نکلے۔ والامۃ اور باندی مثل الرجل، وہ آدمی کی طرح ہے، الا ظہرہا مگر اس کی پیٹھ، و بطنہا اور اس کا پیٹ، یہ آدمی کی طرح نہیں ہے۔ یعنی باندی کا حکم مرد کی طرح ہے۔ مرد کے لیے بدن کے جن حصوں کا چھپانا ضروری اور فرض ہے، باندی کے لیے بھی بدن کے ان حصوں کو چھپانا ضروری اور فرض ہے، لیکن پیٹھ اور پیٹ اس حکم میں شامل نہیں ہے، یہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ یعنی آدمی کے لیے تو پیٹھ اور پیٹ کو چھپانا نماز میں ضروری اور فرض نہیں ہے، لیکن باندی کے لیے یہ بھی ضروری اور فرض ہے، باندی اس کو بھی چھپائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع نصیب عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔